الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمد. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے اس مہینے کو بڑی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کے دنیا میں آئے۔ حضرت نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے اپنا آخری پیغمبر، رسول اور نبی مبعوث فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور سب سے آخر کے اندر سید الکونین امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کو ایک بہت بڑا احسان قرار دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میرا بہت بڑا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ میں نے اپنا آخری پیغمبر سید الکونین ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے محترم دوستو، آج کے بیان کے اندر جو چیز بنیادی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ سمجھ لیں تاکہ آنے والے معروضات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ میرے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر عظمتیں، شان، مقام، مراتب تو عطا کیے ہی ہیں۔ حضور کا آخری پیغمبر ہونا، سید الکونین کا انبیاء کی امامت کرانا، اللہ کے نبی کا شب معراج، اللہ تعالی کے انوارات و تجلیات کی زیارت کرنا، یہ سب شرافتیں، مقام اور مرتبے تو حضور کے ہے ہی۔ ایک عجیب حضرت کی عظمت یہ ہے کہ میرے اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو ایک اعلیٰ نسب کے اندر پیدا کیا۔ حضور اکرم کو اللہ نے
جہاں دیگر شرافت سے نوازا وہاں میرے محبوب کو اللہ نے نسبی شرافت سے نوازا۔ حضور اکرم کے والد سید الکونین کے دادا، ان کے دادا، بڑے دادا، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام تک اللہ تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے آباء و اجداد کو شرافت، مقام، عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے جناب ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عظمت بخشی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کو عظمت سے نوازا۔ حضرت فرماتے ہیں بنی کنانہ میں سے اللہ نے قوم قریش کو عظمت سے نوازا۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو عظمتوں سے نوازا۔ پھر اللہ نے قبیلہ بنی ہاشم میں سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ فلم ازل خیارا من خیارن، ہر دور کے اندر اللہ نے اچھے میں سے اچھے گھرانے کے اندر مجھے رکھا۔ ایک اور حدیث حضور کی، آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن لا فخر علی، میں محمد کریم فخر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ تعالی کی عنایت ہے۔ واجب الاحترام دوستو، علماء انساب نے امام الانبیاء کے نسب کو بغور دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، یہاں تک کیا سیرت النبویہ میں ہے کہ علماء نے حضور اکرم کی 700 ماں کی زندگی، ان کے کریکٹر، ان کے کردار کا مطالعہ کیا ہے کہ حضور اکرم کی امہات کیسی تھی۔ 700 مائیں حضور کی علماء تحقیق کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور بے عیب ہیں، اسی طرح 700 ماں امام الانبیاء سرکار دو عالم کی بے عیب ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے میرے نسب کے اندر کوئی بدکار عورت کو داخل نہیں کیا، یعنی عفت و عصمت کی پیکر عورتیں یہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد آج یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں حضور کو دیگر عظمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک عظمت حضرت کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے نسب کے اعتبار سے بھی حضور اکرم کو شرافت عطا فرمائی ہے۔ غور کیجئے، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، میرے معروضات کو سننے والے احباب، آج ذرا بیان کو سننے کا ماحول بنائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ بڑے پیار سے کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ۔
اللہ نے جناب ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی شان کو بڑھایا. جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کو عظمت بخشی. واصطفیٰ من کنانہ قریش. پھر اللہ نے قبیلہ بنی کنانہ میں سے قوم قریش کو عظمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرے محبوب فرماتے ہیں واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم. پھر اللہ نے پوری قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو عظمت عطا فرمائی. آمنہ کے لال فرماتے ہیں واصطفانی من بنی ہاشم. پھر اللہ نے مجھے سارے قبیلہ بنی ہاشم کے اندر عظمتوں سے نوازا, شان سے نوازا, مقام سے نوازا, مرتبے سے نوازا, فضیلتوں سے نوازا. اگلا جملہ حضرت کا بڑا عجیب ہے. آقا فرماتے ہیں فلم ازل خیارا من خیار. ہر دور کے اندر اللہ نے مجھے اچھے میں سے اچھے نسب کے اندر پیدا فرمایا. جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے, ورنہ جی چاہتا ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر امام الانبیاء کی ذات بابرکات تک حضرت کے نسب میں موجود ایک ایک فرد کا تذکرہ میں کروں اور تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے حضرت پاک کے نسب کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے. رسول اللہ کے تیسرے دادا ہیں جن کا نام اسم گرامی حضرت عبد مناف ہے. محمد بیٹے عبداللہ کے, عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے یہ پہلا دادا, عبد المطلب بیٹے ہاشم کے, ہاشم بیٹے عبد مناف کے, عبد مناف سید الکونین کا تیسرا دادا ہے. اور یہ جناب عثمان کا بھی دادا ہے. حضرت عثمان اور جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف پر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. عبد مناف کی اولاد میں سے عثمان غنی بھی ہیں, عبد مناف کی اولاد میں سے حضرت عبد المطلب اور محمد کریم بھی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عبد مناف اس کا اصل نام ہے مغیرہ. حد درجہ حسین و جمیل تھا, یہاں تک کہ لوگ اسے قمر البقہا کہتے تھے, یعنی چاند کہا جاتا تھا, حسن و جمال کا پیکر, لیکن نسبی شرافت اور ذاتی کمال کا یہ حال ہے کہ اس دور کے اندر جب زنا عام تھا, اس دور کے اندر جب فحاشی عام تھی, اس دور کے اندر جب لوگ عزتوں کو بری نظر سے دیکھنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے, امام الانبیاء کے دادا حضرت عبد مناف عزت و عظمت تقوی کے اندر پورے عرب کے اندر مشہور تھے. حسن و جمال, تقوی اور تیسری صفت حضرت عبد مناف کی یہ تھی کہ آپ صلہ رحمی کا درس دیتے تھے. اللہ اکبر. وہ دور جہاں پانی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی, 100 سال جنگ چلی گئی, لیکن اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی امام الانبیاء کے نسب کا یہ حال ہے کہ آپ کے دادا لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں کہ لوگوں قطع رحمی کرنا اچھی چیز نہیں ہے, آپس کے اندر صلہ رحمی اختیار کرو. یہی وجہ ہے کہ محمد کریم بھی اپنے دور مبارک کے اندر صلہ رحمی کا درس دینے والے بنے. علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبد مناف حد درجہ حسن و جمال کے مالک, لیکن حسن و جمال کے ساتھ ساتھ تقوی اور ورع کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے. اس زمانے کے لوگ اگر کسی کے تقوی کا ذکر کرتے تو فوراً نام عبد مناف کا آتا. صلہ رحمی کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے. اللہ نے جناب عبد مناف کو بیٹا دیا جس کا نام ہے عمرو. حد درجہ سخی,
جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اس اللہ کے بندے کے دروازے پر سینکڑوں آدمی آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ عرب کی محبوب غذا جسے ہماری زبان میں صحبت کہا جاتا ہے، یعنی شوربے کے اندر روٹی کو نرم کر کے کھلانا، حضرت ہاشم اس انداز کے اندر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹی کو چورا کرنا، ہاشم چورا کرنے والا، نام ان کا عامر ہے، لیکن چونکہ سخی تھے لوگوں کو کثرت کے ساتھ اس قسم کی خیرات کھانا کھلایا کرتے تھے، مشہور ہو گیا نام ہاشم۔ حاضرین مکرم توجہ میری طرف، علماء لکھتے ہیں کہ ان کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمکتا تھا، سبحان اللہ۔ تورات و انجیل کے علماء اپنی کتابوں کو پڑھ کر جناب ہاشم کے متعلق یقین کرتے تھے کہ یہی ہے وہ عظمت والا جس کی پشت کے اندر آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ یہاں تک کہ بات چلتی 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 روم کے بادشاہ قیصر تک جا پہنچی کہ حجاز کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی پیشانی کے اندر نور محمد جلوہ گر ہے۔ اس نے پیغام بھیجا، ہاشم میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عفت دیکھیے، حیا دیکھیے۔ آج کے لوگ دنیا داری پہ مرتے ہیں، وہ لوگ دینداری پہ مرتے تھے۔ آج ہمارے رشتے کی سب سے بڑی خواہش مالدار عورت ہونی چاہیے، بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے، فلاں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ والوں کی نظر کے اندر، محمد کریم کے دادا جی کی نظر کے اندر دنیا داری کی کوئی قدر نہیں، دین داری کی قدر ہے۔ حضرت ہاشم نے قیصر کی بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ مہمان نواز ہاشم، لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ کرنے والے ہاشم۔ علماء لکھتے ہیں چلتے چلتے سفر تجارت کے اوپر یثرب پہنچے، جس کا آج نام مدینہ طیبہ ہے۔ توجہ کریں، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، میں جلدی چل رہا ہوں۔ یثرب پہنچے جناب ہاشم۔ پردے کا اس دور کے اندر رواج نہیں تھا، ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک حیا والی خاتون سامنے سے گزری، اس کے چلنے کا انداز، حیا کا انداز، نظریں جھکی ہوئی، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہی، جا رہی ہیں سیدھی اپنے کام سے کام۔ جناب ہاشم کے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ ہو میری شادی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ پتہ کیا، معلوم ہوا یہ مطلقہ عورت ہے، نام اس کا سلمہ ہے، قبیلہ بنی نجار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ میں تیری تقدیر پہ صدقے جاؤں، کل قیصر روم کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرانے والا آج قبیلہ بنی نجار کے پاس جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کے ساتھ میں رشتہ کر لوں۔ پیغام میں نکاح دیا۔ ان نے بھی حضرت ہاشم کی شرافت کو دیکھا، رشتہ طے ہو گیا۔ سلمہ بی بی کا نکاح رسول اللہ کے بڑے دادا حضرت ہاشم کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت ہاشم وہاں رہے کچھ عرصہ، چونکہ سفر تجارت کا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں آگے جا رہا ہوں شام کی طرف، واپس آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر مکہ مکرمہ جاؤں گا۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، راستے میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت سلمہ امید سے ہو گئی،
اللہ تعالی نے وہاں سے ایک بچہ دیا، اس بیٹے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبۃ الحمد۔ شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ تو بالکل نو مولود ہے، اسے کیوں کہا بوڑھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پر حضرت شیبۃ الحمد جو ہیں ان کے سر کے اندر کچھ بال سفید تھے، اسی سفیدی کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ اور ویسے ہماری زبان میں کہتے ہیں جس کے بال جلدی سفید ہو جائیں ماں باپ کی دعا ہے، زندگی بڑی ہوگی اس کی۔ شیبۃ الحمد پیدا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے، کئی سال گزر گئے، ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے مطلب۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھتیجا ہے، میرا خون ہے، ہاشم بھائی کا بیٹا ہے، یثرب کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اوروں کے دروازے پہ پل رہا ہے، کیوں نہ میں اسے لے آؤں۔ وہ مکہ مکرمہ سے چلے اور تشریف لے آئے یثرب، مدینہ عالیہ۔ معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ آپ کے بھائی ہاشم کی بیوی ہے، بیوہ ہے ان کی، اور یہ ہے بچہ۔ ہاشم نے کہا، مطلب نے کہا کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بڑی خوشی سے لے جاؤ، تمہارا بچہ ہے۔ پھر یتیموں کے حال کا تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کپڑے میلے کچیلے۔ اللہ تعالیٰ یتیمت دے تو پھر آپ ہی اس کی حفاظت کرے، چیز بڑی مشکل ہے۔ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر یتیم بچہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ کون شفقت والا ہاتھ میرے سر پہ رکھے گا۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء کو فرمایا میرے محبوب الم یجدک یتیما فآویٰ، حضرت جناب مطلب اپنے یتیم بھتیجے شیبۃ الحمد کو سواری پہ بٹھا کے آ رہے مکہ مکرمہ، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، کپڑے میلے کچیلے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ کسی غلام کو خرید کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ مطلب تو سردار ہے، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو کپڑے اچھے ہوتے، نہلایا دھلایا ہوا ہوتا۔ یہ جو خستہ حالت ہے، کوئی غلام ہوگا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مطلب کا غلام ہے۔ عربی کے اندر غلام کو کہتے ہیں عبد، وہیں سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب، ورنہ اصل میں نام حضرت کا کیا ہے؟ شیبۃ الحمد۔ واجب الاحترام بزرگوں، دن گزرتے رہے، الحمدللہ عبد المطلب بڑے ہو گئے۔ میں نے عبد المطلب کے حالات میں پڑھا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کو زناکاری سے روکتے تھے، چوری سے روکتے تھے، قطع رحمی سے روکتے تھے، جھوٹ بولنے سے روکتے تھے۔ اللہ کی رحمت ہو مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر، وہ لکھتے ہیں کہ جو جو چیزیں عبد المطلب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کو بتاتے تھے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے، اللہ نے وہی تمام چیزیں دین بنا کر محمد عربی کے اوپر نازل فرمائی۔ حضور آئے تو تقوی کا درس، صلہ رحمی کا درس، چوری سے روکنے کا حکم، زناکاری سے منع فرمایا۔ عبد المطلب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے حارث۔ بڑے نیک صالح آدمی عبد المطلب۔
ایک دن حتیم کعبہ کے اندر سوئے ہوئے عبد المطلب، اور خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ احفر البرہ، برہ کو کھودو۔ اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ جو چاہے زمزم اللہ نے جناب اسماعیل کی برکت سے عطا فرمایا تھا، قبیلہ جرہم کے لوگ جب جانے لگے انہوں نے سارے کنویں کو گندا کر دیا، مٹی برابر کر دی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیر زمزم زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کسی نے کہا کہ عبد المطلب اٹھو اور برہ کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا کہ برہ کیا ہے، بس میرا پوچھنا تھا، وہ کہنے والا چلا گیا۔ اگلی رات ہوئی، پھر میں نے دیکھا وہ کہنے والا مجھے کہتا ہے اٹھو مظنونہ کو کھودو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کہا مظنونہ کیا ہے، بس میرا سوال کرنا تھا، وہ کہنے والا چلا گیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دادا جان فرماتے ہیں تیسری رات آئی، وہی آنے والا آیا اور مجھے خواب میں کہتا ہے عبد المطلب اٹھو طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا میاں طیبہ کیا ہے، بس میرا پوچھنا تھا، وہ چلا گیا۔ چوتھی رات آئی، وہی آنے والا آیا اور مجھے کہتے اٹھو زمزم کو کھودو۔ میں نے خواب میں پوچھا زمزم کہاں ہے، اس نے علامات نشانات بتا دیے کہ یہاں کھودو گے تو زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ اٹھے جناب عبد المطلب، قوم کو خواب سنایا، لوگ جھٹلانے لگے میاں یہ تو ویسے خواب ہوا کرتے ہیں، کہاں زمزم کا کنواں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دادا نے ہمت نہ ہاری، ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارث، فرمے حارث آؤ مل کر ہم کھودنا شروع کریں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کی جب عصر ڈھلی، سبحان اللہ نیچے سے کچھ نہ کچھ کنویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے اللہ کے نام کو بلند کیا اور کہا او عرب والو یہ ہے زمزم کا کنواں۔ زمزم کا کنواں نکل آیا۔ بعض ہوتے ہیں نا جیلس قسم کے لوگ، یہ کھود کر جاتے تھے، وہ اس کے اندر گندگی ڈال دیتے تھے، یہ کھود کے جاتے ہیں وہ اسے خراب کر دیتے ہیں۔ بہرحال کھود گیا، صاف پانی آنے لگ گیا تو عبد المطلب نے ایک دعا مانگی، یا اللہ یہ کام کرنے والا میں ہوں اور میرے ساتھ ایک میرا بیٹا ہے، مہربانی کر مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے، میرا تیرے نام کا وعدہ ہے اور منت مانتا ہوں کہ ایک بیٹا میں تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ میں آگے بات چلاتا ہوں لیکن ایک بات سن لو، زمانہ جاہلیت کے اندر جو کچھ نہ کچھ دیندار لوگ تھے ان کا نظریہ یہی تھا کہ منت اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے۔ منت کس کے نام کی ہے؟ ایک خاتون ہے، اللہ نے امید سے کیا، حضرت مریم صدیقہ کی والدہ، قرآن کریم ان کا واقعہ بیان کرتا ہے، کیا عرض کرتی ہیں اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ مہربانی کر مجھے بیٹا دے، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر بیت المقدس آزاد کر کے آؤں گی، انی نظرت لک، میں تیرے نام کی منت مانتی ہوں۔ میرے اللہ نے جناب عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی، 10 بیٹے مل گئے عبد المطلب کو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں تو پھر کتھوں آیا منتا تے کتھوں آیا گالی۔
عبد المطلب کو وہ منت بھول گئی، منت ہی بھول گئی۔ حضرت جناب عبد المطلب فرماتے میں ایک رات سویا ہوا تھا، وہی شکل مجھے خواب کے اندر نظر آئی جس نے مجھے کنواں کھودنے کا کہا تھا۔ وہ کہنے والا مجھے کہتا میاں نظر تو پوری کر۔ صبح اٹھا، بھائی تمام بیٹوں کو بلایا، بھائی اکٹھے ہو گئے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر پیش کی کہ یہ ہے میری منت۔ سب نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا ابا جان ہم سب حاضر ہیں، اپنی منت پوری فرمائیں۔ فرمایا میں ایسے کسی کو ذبح نہیں کرتا، قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کریں گے۔ رب کی قدرت، قرآن دازی کی گئی، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ خوش ہے جناب عبداللہ کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہنوں کو ملے، رشتہ داروں سے ملاقات فرمائی۔ عبد المطلب کے ہاتھ کے اندر چھری، جناب عبداللہ کو پکڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگوں، بہنیں بڑی عجیب ہوتی ہیں اور بہنوں کے دل اپنے بھائیوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ خیال کیا کرو، ماں جائی کے دل کو نہ دکھایا کرو۔ جس وقت عبد المطلب اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر جانے لگے، علماء لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے کان کے اندر رونے کی آواز آئی۔ پیچھے دیکھتے ہیں عبداللہ کی بہنیں روتی ہوئی آ رہی ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ابا جان ہمیشہ بہنوں کا مان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ مہربانی کریں ایک آدمی کی دیت ہمارے دور کے اندر 10 اونٹ ہیں، 10 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ فرمائے نہیں میں قرآن دازی کروں گا۔ ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف حضرت عبداللہ، قرآن دازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ 10 اور اضافہ کیا، قرآن دازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ 10 اور اضافہ کیا گیا، قرآن دازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ چلتے 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 ادھر 100 اونٹ ہو گئے، قرآن دازی کی گئی، نام اونٹوں کا نکلا۔ سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے سامنے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ غور کیجئے، اسی دن سے لے کر آج شریعت محمدیہ کے اندر بھی ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ مقرر کی گئی ہے۔ منت پوری ہوئی، عبداللہ بڑا ہو گیا۔ کہنے کو بہت کچھ باتیں ہیں جو جلدی جلدی میں جا رہا ہوں۔ ہاشم کا بیٹا ہے میرا آقا، عبد المطلب کا بیٹا ہے میرا آقا۔ ہاں جی، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین کا چکر لگایا ہے، مجھے ہاشمیوں جیسے دلیر نوجوان کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے پوری زمین کا چکر لگایا ہے، مجھے ہاشمیوں جیسے خوبصورت نوجوان کہیں نظر نہیں آئے۔ تو حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے۔ والد نے کہا عبد المطلب نے کہ بیٹا تیری شادی کریں؟ انہوں نے کہا ابا جی ضرور کرو شادی، آؤ چلتے ہیں تمہاری شادی کے لیے۔ بڑا حیا والا دور تھا اور ہم نے دیکھا ہے رشتے کی بات ہوتی تو بیٹے شرم سے یوں چھپتے تھے جس طرح آج بچیاں نہیں چھپتی۔ پوچھا جاتا تو کہتے ابا جی بیٹھے ہیں، جو فیصلہ کر دے ٹھیک ہے۔
ہوں نہ مراد ان آہدن فلانی جاتے کرو نہ میں پھانسی چڑھ دا یہ کہاں گولے کا پھکا چاہتی کھڑا نہ میں مردہ میری شادی فلانی جاتے کرو تے جڑی وال ایویں شادی تھیندی ہے گولی دے پھکے والی میں تو بیٹا نہیں مصیبت ہے جنی راتی دو مسائیں گزر دین طویل گنن ایک ڈن صحیح وسدی نہیں مہربانی کرو او کی بس ضلع چنیوڑ دے اندر ایک تحصیل ہے لالیاں ہیں لالیاں شہر قوم ہے بڑی لالی ادھر ایک بہت بڑا زمیندار ہے میرے نال تعلق ہے اندر اصلاحی اکرن لگا حضرت صاحب کو تویز دیو اللہ سنگو بادشاہ لے وے پتر لے وے خیر میں کچھ اللہ اللہ کر دیتے اللہ پتر لے دیتا تے ہوئے بالکل ہی میں کمزور راجی میں کہ کمزور کیوں ہے وہ کسی خدا دا دیتا ہویا تا تکڑا ہوئے ہے تا تویدے نہیں بار میرے پیارے دوستو بڑے حیا کا دور تھا حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹا عبداللہ آپ کی شادی کریں انہیں کہا بالکل کریں حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر چلے علماء سیرت نگاہ لکھتے ہیں عبداللہ جا رہے ہیں جناب عبد المطلب کے ساتھ اور جناب عبداللہ کی پیشانی کے اندر نور محمد چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک تورات و انجیل کی عورت رہتی تھی پڑھی ہوئی تورات و انجیل جاننے والی وہ جناب عبداللہ کو بلا کے کہتی عبداللہ اگر آپ میرے ساتھ رشتہ کر لیں 100 اونٹ دوں گی اور بھی جو کچھ آپ کہیں گے میں آپ کو ہدیۃً دوں گی بڑا عجیب جواب دیا جناب عبداللہ نے فرمایا حیا والی اولاد اپنے آپ شادی نہیں کیا کرتی وہ ماں باپ کی مرضی سے کرتی ہے چلے جناب والا وہاں سے یثرب پہنچے مقدس جاگ اٹھی وہب کی بیٹی کی وہب نامی آدمی کے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے آمنہ میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بیوی مل رہی ہے اس کا نام ہے سیدہ آمنہ حضرت جناب عبداللہ نے رشتہ پسند کیا شادی ہو گئی چند دن امام الانبیاء وہاں ٹھہرے واپس آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہی عورت انتظار میں ہے عبداللہ کہتے جب میں آگے چلا تو اس نے مجھے بلایا عبداللہ ادھر آؤ میں گیا کہنے لگی صحیح بتاؤ کہاں گئے تھے فرمایا میری شادی ہو گئی ہے رونے لگ گئی کہنے لگی عبداللہ جس کا مقدر اللہ اسی کے نصیب کرے میں گندی عورت نہیں فاحشہ عورت نہیں غلط کار عورت نہیں میں تورات و انجیل کی عالم ہوں میں آپ کی پیشانی کو دیکھ کر اندازے لگا رہی تھی کہ آخری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ یہی ہیں میں رشتہ کر کے چاہتی تھی کہ محمد کی ماں میں بن جاؤں اللہ اس کا مقدر اچھا کرے جہاں اللہ نے وہ امانت منتقل فرما دی حضرت عبداللہ کا رشتہ ہوا کس کے ساتھ جناب آمنہ کے ساتھ اب اسی آمنہ خاتون کے بطن اطہر سے مقصود کائنات پیدا ہوئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم روح دو عالم پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی والدہ فرماتی ہیں لوگوں میں کیا حال دوں اپنے بچے کا میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا گرمی کے ٹائم چلتی تھی آسمان کا بادل میرے سر پہ سایہ کر کے چلتا تھا میں بکریاں چراتی تھی جب سے مجھے امید ہوئی بکریاں میرے
میرے پیچھے چلا کرتی تھی۔ عرب کے علاقے کے اندر پانی گہرا ہے، جب میں لینے کے لیے جاتی تھی سطح پانی کی بلند ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پہلے بھی پانی لے کر آتی تھی لیکن اٹھاتے ہوئے مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا، جب سے میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا محسوس ہوتا تھا پیٹھ میری ہے اٹھوانے والا کوئی اور ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتے میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، واللہ ما مررت من شجر ولا حجر، میں جس پہاڑ کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز آتی ہے، میں جس پہاڑ کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز، درختوں کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز۔ توجہ میری طرف، امی کہتی ہیں میرا یہ حال ہو گیا، پسینہ آتا ہے، عنبر کی خوشبو، سانس لیتی ہوں، مشک کی مہک۔ ایک دن میرا سسر حضرت عبد المطلب میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، مجھے کہتا ہے بیٹی تجھے علم نہیں، تو بیوہ عورت ہے۔ جی حضور میں جانتی ہوں۔ بیٹی تجھے علم نہیں، تیرے سر کا سائیں دنیا میں نہیں رہا۔ جی چچا جی میں جانتی ہوں۔ بیٹی تجھے علم نہیں، میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا۔ جی حضور میں جانتی ہوں۔ فرمان لگی بیٹی عورت بیوہ ہو عطر اور گلاب لگائے، لوگ باتیں کرتے ہیں، مہربانی کیا کر عطر اور گلاب نہ لگایا کر، میں تیرے قریب آتا ہوں کبھی عنبر کی مہک، میں تیرے قریب آتا ہوں کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، عطر نہ لگایا کر۔ علماء لکھتے ہیں عبد المطلب کا یہ کہنا تھا، بے ساختہ آہ نکلی جناب سیدہ آمنہ کی، آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے کہنے لگی چچا جان اللہ کی قسم نہ میں نے عطر لگایا نہ میں نے خوشبو لگائی، یہ میرے پیٹ والے بچے کی عظمت و شان ہے، سبحان اللہ۔ آتا گیا رنگ لگتا گیا، پسینہ آتا ہے تو خوشبو، سانس لیتا ہوں تو عنبر و مسک کی مہک آتی ہے۔ یہاں تک امام الانبیاء کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سحری کا ٹائم، سبحان اللہ، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، ظلمت ختم ہونے کو ہے اجالا آ رہا ہے۔ اللہ نے ایسے ٹائم کے اندر حضور کی ولادت فرما کر دنیا کو اشارہ دیا کہ میرے محبوب کے آنے سے ظلمت ختم ہو جائے گی، دین کا اجالا شروع ہو جائے گا۔ حضرت کریم کی ولادت بسعادت ہوئی، انشاءاللہ مکمل واقعہ ولادت آئندہ جمعہ گزارش کروں گا۔ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی عقیدت نصیب فرمائے، اللہ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، آپ کو علم ہے سال ہا سال سے 12 ربیع الاول کو سالانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے پرلے مدرسے رحیمیہ کے اندر، جس کے اندر علماء کرام تشریف لے آتے ہیں، شعراء حضرات تشریف لاتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ 12 بجے سے لے کر نماز عصر تک وہاں علماء کے بیانات ہوں گے، شعراء کی نظمیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس اجتماع کو اور باقی تمام دینی اجتماعات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے شہر وطن علاقے کی حفاظت فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب